کیا حال ہے امام صاحب آپ کا؟ ٹھیک ہے. پہلے تو جو ترجمہ تھا نا اوفا والا، اعوذ باللہ، پہلے تھوڑی سی تلاوت کر کے بتاؤں گا آپ کو وہ بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان للنبی والذین آمنوا، یہ تو ہو چکا ہے شاید، نہیں تلاوت ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها إياه فلما تبین له انه عدو اللہ تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم. وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لهم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم. یہ تلاوت پہلے ہو چکی ہے. اب پہلے اس کا ترجمہ کر کے پھر اگلے رکوع سے نئی تلاوت شروع کریں گے. اس ترجمے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر وہ لفظ اوفا کی طرف لوٹتا ہوں. وہ کون سی آیت میں تھا؟ نمبر 111 میں. ٹھیک ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. یہاں اوفا کا معنی میں نے کیا تھا کون ہے، اور وہ جو اپنا عہد وفا کرے اللہ سے. فاستبشروا ببیعکم الذی، پس خوش ہو جاؤ اس بیع سے جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے، اس سودے سے. میں نے بتایا تھا کہ چونکہ علماء اس بات پر زور دیتے تھے کہ یہاں اوفا بمعنی افعل التفضیل ہے، اس لیے اس کا ترجمہ افعل التفضیل میں ہونا چاہیے، نہ کہ وفا کی. یہ لفظ میں آپ کو سمجھا دوں کہ اوفا ماضی کا واحد کا صیغہ بھی ہے، واحد مذکر، جس کا ترجمہ یوں بنے گا اس ایک شخص نے وفا کی یا اپنا عہد پورا کیا. اور اوفا افعل التفضیل بھی ہے، جیسے کبیر سے اکبر، اس کا مطلب یہ بنے گا سب سے زیادہ وفا کرنے والا، عہد کو سب سے زیادہ وفا کرنے والا. پہلا ترجمہ یوں بنتا ہے پھر کہ کون ہے، اور وہ جو، من میں نے یہاں جو کے معنوں میں ہوگا. ومن وفا، جو بھی، بعہدہ اپنے عہد کی وفا، اپنا عہد وفا کرے گا، من اللہ اللہ کے ساتھ. یہاں من بمعنی ما سمجھنا پڑے گا اس ترجمے کے ساتھ، اور ایسا ہوتا ہے. قرآن کریم میں اس کی مثالیں ہیں کہ جہاں من بمعنی ما آتا ہے اور ایک معروف صلہ کو جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے ایک دوسرے ملتے جلتے صلے میں تبدیل فرما دیا جاتا ہے، اور ایسا جب بھی ہوتا ہے معنوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں علماء سے بحث کرتا رہا کہ میرے نزدیک یہ ترجمہ درست اور مراد ہے یہاں، تاکہ اوفا کا معنی اپنی جگہ قائم رہے اور یہ ترجمہ بھی ہو. اور سیاق و سباق میں جب اس ترجمے کو ہم پر غور کرتے ہیں تو اس کا جواب بعد میں آتا ہے. پھر علماء کی ایک دلیل اس کے خلاف، اس ترجمے کے خلاف یہ بنتی ہے، من والا صلہ والی بات تو بالکل معمولی ہے، بے عہدہ ہی
میں بات کھل جاتی ہے جس نے اپنا عہد پورا کیا، من اللہ، اللہ سے، یعنی مع اللہ ہے۔ دوسرے ترجمے میں من کا معنی ہے نسبت۔ کون ہے عہد پورا کرنے میں اللہ کی نسبت زیادہ، یعنی کوئی بھی نہیں۔ کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر عہد پورا کرنے والا؟ وہاں من بمعنی نسبت ہے۔ جو میں ترجمہ کر رہا تھا اس میں من بمعنی سے ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے قرآن کریم میں اس کی مثالیں ہیں کثرت سے۔ من ماں کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسری بات جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فاستبشروا ببیعکم۔ اس میں یہ مخاطب ہو گیا ہے اچانک۔ من اوفا میں تو غائب کا صیغہ تھا، فاستبشروا میں مخاطب کا ہے، تو وہ اس آیت کو اس طرح لیں گے کہ اللہ چونکہ سب عہد کرنے والوں سے زیادہ وفا کرنے والا ہے، پس تم خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، کیونکہ تم نے ایسے سے عہد کر لیا ہے جو سب سے زیادہ عہد کا پورا کرنے والا ہے۔ یہ درست بالکل، لیکن دوسرے معنی کے خلاف اس لیے نہیں کہ قرآن کریم میں ایسی کثرت سے مثالیں ہیں کہ غائب کا ذکر کر کے مخاطب میں بات کو مکمل کیا گیا ہے۔ جو بھی عہد پورا کرتا ہے پس خوش ہو جاؤ کہ تم عہد پورا کرنے والوں میں شمار ہوئے ہو، اس لیے تمہارے ساتھ نیک سلوک ہوگا۔ بس میں ابھی بھی بات تحقیق اس بات کا نہ صرف قائل بر پہ مصر ہوں کہ یہاں دونوں معنی مراد ہیں، اور سیاق و سباق اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ عہد پورا کرنے کے بعد جو التائبون والی آیت آتی ہے وہ بظاہر بغیر کسی جواب کے ہے، لیکن اوفا اگر عہد پورا کرنے والے ہوں تو ان کی بہترین تفسیر ہے یہ کہ عہد پورا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اور اس کے بعد پھر غائب کو مخاطب میں تبدیل کیا گیا ہے، وبشر المومنین، تو وہ اعتراض تو وہیں ختم ہو گیا۔ اسی اگلی آیت نے اس کا مسئلے کو حل کر دیا کہ غائبانہ ذکر کے بعد ایک خوشخبری مخاطب میں پہلے بھی تھی، دوبارہ پھر دی گئی ہے۔ دوسری خوشخبری نے واضح کر دیا کہ ہر ایک عہد کرنے والا اس خوشخبری میں شامل نہیں ہے۔ اللہ عہد پورا کرے گا ان سے جو اس سے عہد پورا کریں گے، باوجود اس کے کہ اللہ سب سے زیادہ عہد پورا کرنے والا ہے۔ لیکن عہد پورا کرنے میں ایک دوسری شرط بھی ہوتی ہے، مخاطب یا دوسری پارٹی وہ بھی تو اپنا عہد پورا کرے۔ تو وہ فاستبشروا جو تھا اس کا جواب ہے یہ بشر المومنین۔ خوشخبری ہر ایک عہد کرنے والے کو نہیں ہے، ان کو ہے جو یہ شرائط پوری کرنے والے ہیں۔ وبشر المومنین، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو، یہ خدا کے نزدیک عہد پورا کرنے والے ہیں، اور ان کو یقین ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسی ذات سے عہد کیا ہے جو عہد پورا کرنے میں سب سے بالا ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ اس واسطے میں ان معنوں سے انحراف نہیں کر رہا، ان پر میں ابھی تک قائم ہوں، اور قرآن کریم کے سیاق و سباق سے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں معنوں کی تائید ہوتی ہے۔ اب واپس اگلی آیت پر، یہیں سے شروع کرنا تھا شاید، التائبون کے بعد مان بعد، ٹھیک ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے مناسب نہیں، یا نبی ایسا نہیں کیا کرتا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کرتے رہیں۔ نبی کو مناسب نہیں، یا نبی کی شان کے خلاف ہے، اسی طرح ان کے بھی جو ایمان لائے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کریں، ولاؤ کانوا اولی قربا، خواہ وہ کیسے ہی قریبی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لہم،
بعد اس کے کہ ان پر یہ بات خوب کھل جائے انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنمی ہیں۔ اس آیت کی روح سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہم جب نماز میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کی دعا کرتے ہیں، تو بہت سے ایسے مسلمان بکثرت ہو سکتے ہیں، اور احمدیوں میں چونکہ مشرکوں میں تبلیغ ہو رہی ہے، وہاں یہ روزمرہ کا واقعہ ہوگا کہ مشرکین میں سے مشرک ماں باپ کے بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے، وہ وہاں پہنچ کر یہ دعا کرے یا نہ کرے، ایک یہ سوال اٹھتا ہے۔ دوسرا یہ اٹھتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین تو مومنین میں شمار نہیں ہوتے تھے، عرب بالعموم مشرک تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، تو اس دعا کا کیا جواز ہے؟ بعض مفسرین اور مورخین یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ مشرک نہیں تھے، حضرت آمنہ مشرکہ نہیں تھیں۔ وہ ان کے دفاع میں ایک بات بھی ہو سکتی ہے، اور دل بھی یہی مانتا ہے کہ ان کی طرف چونکہ کوئی بھی شرک کبھی منسوب نہیں ہوا، اس لیے ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ مشرک و مشرکہ نہیں تھے۔ مگر صرف اس میں جواب نہیں ہے، اس سے قطع نظر جواب اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مشرک کے متعلق یہ حکم نہیں ہے۔ بعض مشرک نادانی اور رسم و رواج کے تابع شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں، اللہ کی دشمنی نہیں کرتے۔ چنانچہ ہندوؤں میں بکثرت ایسی مثالیں ہیں کہ ویسے مشرک کہلائیں گے لیکن خدا خوف رکھنے والے ہیں، دعاؤں کی تحریک کرتے ہیں، اور مومن ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بھی کثرت سے ایسے ہندو آتے تھے جو آپ کو نیک سمجھتے تھے، اور تعلق باللہ آپ کا ان پر واضح اور روشن تھا، اس لیے وہ چونکہ وہ گواہ بھی تھے آپ کی سچی خوابوں کے پورا ہونے اور بعض علامات کے پورا ہونے کے، دعائیں کراتے تھے، آپ دعائیں کرتے تھے۔ میرے پاس کثرت سے خط آتے ہیں ہندوستان سے، یوں جماعت کا تعارف پھیل رہا ہے، اور بعض ٹیلی ویژن کے ذریعے ہندو رابطہ کر کے تو لکھتے ہیں کہ ہمارا تاثر ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ تو مشرکوں کی قسمیں ہیں، بعض وہ ہیں جو شرک پر پختہ ہو کر پھر توحید کے دشمن بن جاتے ہیں، ان کے لیے قطعی منع ہے کوئی دعا نہیں کرنی، استغفار نہیں کرنا، اور ان آیات میں اس مضمون کو کھول دیا گیا ہے میرے نزدیک۔ فرمایا ہے ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ۔ شرک تو ان کا واضح تھا، تبین کس چیز کا ہوا ہے بعد میں؟ ایسے لوگ تو معروف مشرک تھے، بیٹوں کو نہیں پتہ تھا کہ وہ مشرک ہیں، تو دعا کب روکتے ہیں وہ؟ من بعد ما تبین لہم، جب یہ بات ان پر خوب کھل جائے کہ وہ اصحاب جہنم ہیں۔ مشرک تو عام طور پر یہی سمجھ جاتا ہے کہ جہنم میں جائے گا، لیکن مشرک جو مومن ہو جائے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کسی پر یہ بات کیسے کھل جائے گی کہ وہ جہنمی ہے؟ اس کا طریق یہ بتایا ہے سمجھنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی مثال دے دی ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ، مشرک جانتے ہوئے اس سے وعدہ کر لیا باپ سے کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پر پورا کرنے کی اجازت بھی دے دی، اور اس وقت تک خاموش رہا جب تک حضرت ابراہیم نے اپنا وعدہ پورا نہ کر لیا۔ پھر جب خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ یہ شخص صرف مشرک نہیں بلکہ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ مشرک جو دشمنی کرے توحید سے اس کا حال اور ہے، اور وہ مشرک جو سادہ لو اپنے ماں باپ کے پیچھے نیک مزاج ہے مگر مشرک میں مبتلا ہے۔
اس کا ایک تو یہ فرق ہے کہ اس کے لیے وہ اگر وہ اپنی زندگی میں دعاؤں کی درخواست کرتا ہے تو دعا کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے، اس آیت کے مفہوم سے یہ بات کھلتی ہے۔ دوسرے، اس کا جہنمی ہونا یہ قطعی نہیں ہوتا۔ جو مشرک دشمن ہو جائے خدا کا وہ جہنمی ہے، اور وہ مشرک جو خدا کا دشمن نہ ہو اور رسماً شرک کر رہا ہے اس کے لیے امکان موجود ہیں۔ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اگر شرک کے مضمون کو دینی ناموں سے الگ کر کے، یعنی مسلمان، ہندو، یہودی، عیسائی، آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو شرک کرتے ہیں اور کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دشمن نہیں ہیں، اس لیے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، ان کے لیے استغفار بھی کی جاتی ہے۔ اب ملتان ہی چلے جائیں آپ تو اتنی وہاں قبروں کی پوجا ہوتی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کا ملک ہے یا ہندوؤں کا ملک ہے۔ اور اسی طرح دوسرے عیسائیوں میں بھی اہل کتاب بھی کہلاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، اور شرک کے باوجود ان سے وہ تعلقات پھر بھی جائز ہیں جو قرآن کریم نے اہل کتاب کے لیے جائز قرار دیے ہیں۔ تو ان دو آیات کی روشنی میں یہی سمجھتا ہوں، باقی فقہا کا جو بھی موقف ہو، کہ وہ آیت وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے اسے بے تردد پڑھنا چاہیے، خواہ کوئی ایسے بریلویوں میں سے نکل کے بھی آیا ہو جو جانتا ہے کہ وہ مردوں سے مانگنے والے اور داتاؤں کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ شرط رکھ دی ہے ساتھ کہ ان کا اللہ کا دشمن ہونا، توحید سے نفرت کرنا یہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بعد تمہارے لیے جواز نہیں کہ کوئی دعا کرو۔ لیکن یہ سارے لوگ اپنے آپ کو موحد بھی کہہ رہے ہیں، ساتھ ساتھ خدا کو ایک بھی مانتے ہیں اور دوسری طرف سے شرک بھی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مشکوک لوگ ہیں۔ ان کے حق میں وہ دعا جو نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا شخص ہو جس کے متعلق جس کو پتہ ہو کہ میرے ماں باپ شرک میں صف اول کے لوگ ہیں اور توحید کے دشمن ہیں، تو وہاں میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس دعا پہ آ کے اس کو رک جانا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے ایک واضح حکم سے وہاں متصادم ہوگی وہ دعا۔ بس ایسا شخص اس دعا کے بغیر بھی نماز مکمل کر لے گا۔ ربنا اغفر للمؤمنین کہہ سکتا ہے آدمی، ٹھیک ہے؟ کیوں جی، کوئی علماء کو اس پر کوئی سوال ہو یا کوئی بے چینی ہو تو ابھی بتا دیں، سوچ رہے ہیں ابھی کچھ بھوت سے رہے ہیں۔ بہرحال ایسا مسئلہ ہے جس میں اختلاف جو مرضی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کھول دی ہے بات کہ میرے نزدیک تو کسی مسلمان کے لیے ان حالات میں کہ اس کا پتہ ہو کہ ماں باپ مشرکانہ حرکتیں کرتے تھے، یا ہندو بھی جو نیک ہوں اور خدا پرست ہوں مگر شرک میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان بننے کی توفیق نہ ملی، ان کے لیے بھی استغفار جائز ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ، ابراہیم کی استغفار اپنے باپ کے لیے ایک وعدے کی بنا پر تھی، وعدہ ایاہو، جس سے اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ اب اس تعلق میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اوفا بعہدہ ہی والا مضمون چل رہا ہے۔ عہد کی ایسی وقت ہے خدا کی نظر میں اور اتنی قدر ہے کہ جانتا تھا کہ وہ صرف مشرک ہی نہیں بلکہ دشمن بھی ہے، پھر بھی چونکہ ابراہیم نے عہد کیا تو خدا تعالیٰ نے اس کے عہد کا پاس فرمایا۔ اس وقت تک اس کو نہیں کہا، روکا جب تک اس نے یہ اپنے عہد کو پورا نہ کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافق کی نماز جنازہ، منافقوں کے سردار کی نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں،
اور وہ آیت روک لی جس میں نفی ہے مکمل، اور اس فعل کو ہونے دیا، کیونکہ آپ کا ارادہ ہی ایک قسم کا وعدہ تھا۔ آپ کا یہ کہنا کہ میں پڑھوں گا، یہ ایک قسم کا وعدہ تھا جو اس سے ہو چکا تھا اور خدا نے اس کا پاس کیا۔ تو یہ جو مضامین ہیں قرآن کریم کے، ان کے اندر بعض مخفی دھاگے نیچے نیچے چلتے ہیں تعلقات کے، ان پر نظر رکھو تو سارا سلسلہ ایک منسلک دکھائی دیتا ہے آپس میں۔ فلما تبین لہ، جب اس پر یہ بات کھل گئی، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ، وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ اب تبینہ میں خدا کو فاعل نہیں بیان فرمایا کہ خدا نے یہ بات کھول دی، بلکہ حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا ان پر یہ بات کھل گئی۔ کسی اور آیت میں کہیں ذکر ہے کہ اللہ نے اس سے خبر دی حضرت ابراہیم کو؟ کیوں جی؟ مجھے یاد نہیں۔ حضرت نوح کے متعلق تو فرمایا نا کہ خدا نے خبر دی تھی، مگر حضرت ابراہیم کے متعلق تبینہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم خود فی ذات ہی ایسی توحید سے محبت کرنے والے تھے کہ وعدہ کیا، پورا بھی کر لیا، مگر رفتہ رفتہ ان پر یہ بات کھلی کہ یہ بدبخت ہے۔ اس وقت ابراہیم کے متعلق یہ بڑا حضرت ابراہیم کی شان ہے، بلند شان جس کا بیان ہے، تبرأ منہ، بیزار ہو گیا اس سے، پھر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بہت ہی درد مند تھا ابراہیم اور بہت بردبار تھا۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ ایسا نہیں کرتا، یہ ایسا نہیں ہے، لیضل قوما بعد اذ ہداہم، کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے بعد اس کے کہ ان کو ہدایت دے دے، حتیٰ یبین لہم، یہاں تک کہ ان پر خوب کھول دے، ما یتقون، ان کے تقوی کی راہیں، کس چیز سے بچیں۔ جب خوب کھول ہدایت دیتا ہے، پھر خوب کھول دیتا ہے کہ یہ بچنے کی راہ ہے، یہ اس سے تم نے پرہیز کرنا ہے۔ پھر اگر وہ حرکت کریں کوئی، پھر ان کو گمراہ کرتا ہے، گمراہ ٹھہراتا ہے۔ پھر اب یہ مضمون اس طرح بنے گا، ما کان لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتیٰ یبین لہم ما یتقون۔ تو یہ مطلب تو نہیں بنتا کہ جب ان کو تقوی سکھا دے تو پھر گمراہ کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ بعض باتیں بیچ میں مضمر ہوتی ہیں، وہ خود بخود سمجھ آنی چاہیے۔ یہ ترجمہ اگر لفظی کر کے آپ بیٹھ جائیں گے تو یہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ پورا تقوی دے کر پھر گمراہ کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ گمراہ ٹھہرانے میں صبر سے کام لیتا ہے، حلم سے کام لیتا ہے، اور جب تک مضمون کھل جائے اور خوب اچھی طرح روشن نہ ہو جائے کہ یہ تقوی کے خلاف ہے، اس وقت تک اس کی ٹھوکر سے صرف نظر فرماتا ہے۔ اور حلیم کے مضمون دیکھیں، اواہ حلیم کے ساتھ ہی یہ مضمون شروع ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ حلم کرنے والا اللہ ہے، اور انتظار کرتا ہے کہ بات روشن ہو جائے۔ تو ابراہیم نے جو انتظار کیا تھا وہ حلم کی وجہ سے تھا۔ وہ سمجھتے تھے ابراہیم کہ شاید ٹھیک ہو، اور جب اللہ حلیم ہے، جب ابراہیم حلیم تھے تو اللہ تو سب حلم کرنے والوں سے بڑھ کر حلیم ہے۔ اس لیے یقین کرو کہ تم سے بھی خدا یہی سلوک فرمائے گا جیسا ابراہیم نے اپنے باپ سے کیا، کہ جب تک تم پر بات خوب کھل نہیں جاتی اور پھر واضح ہونے کے بعد پھر ٹھوکر نہیں کھاتے، اس وقت تک اللہ صرف نظر فرما سکتا ہے تم سے، تمہاری بخشش کے امکان باقی رہیں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کا علم سب سے زیادہ ہوا۔ ابراہیم تو لا علمی کی وجہ سے حلیم تھے،
اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہوں نے ظلم کرنا ہے، پھر بھی حلم کا سلوک فرماتا ہے ان سے، جب تک وہ بات ان سے ظاہر نہ ہو جائے۔ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، جس کے پاس، یعنی زمین و آسمان کا وہ بادشاہ ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے اس کے سوا، وما لکم، اور کوئی نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کوئی والی، دوست یا مددگار۔ اب ابراہیم کے تعلق میں ایک ہلکا سا سایہ آپ کے ذہن میں اس کا بھی پڑھنا چاہیے کہ ابراہیم نے بھی یحیی و یمیت کی باتیں کی تھیں، اور موت اور زندگی کے راز پوچھے تھے، ملکوت السماوات کے اسرار حضرت ابراہیم کو سکھائے گئے تھے۔ تو یہ بظاہر الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ ایک ہی مضمون کے تسلسل کی باتیں ہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ رحمت کا سلوک فرمایا۔ تاب اللہ علی النبی کا مطلب ہے رجوع برحمت ہوتے ہوئے اس کی طرف جھکا۔ والمہاجرین، اور مہاجرین پر بھی، والانصار، اور انصار پر بھی، الذین اتبعوہ، جنہوں نے اس کی پیروی کی، فی ساعۃ العسرۃ، یعنی اس کی پیروی کی سے مراد ہے مشکلوں میں اس کے ساتھ ساتھ رہے، اس سے وفا کی، فی ساعۃ العسرۃ، مشکل گھڑیوں میں، تنگی کی گھڑیوں میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ تم میں سے بعض لوگوں کے، فریق میں نے کسی گروہ کے، ایک گروہ کے، ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جبکہ عین ممکن تھا یا قریب تھا کہ ان میں سے بعضوں کے دل ٹیڑھے ہو جائیں۔ زاغ یزیغ، ٹیڑھا ہوا، ٹیڑھا ہوتا ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر ان پر بھی رحمت کے ساتھ اس نے توجہ فرمائی۔ انہم بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ بہت ہی مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہلا جو تابہ ہے اس میں گناہ سے توبہ کا مضمون نہیں ہے، یعنی گناہ بخشنے کے معنی میں نہیں ہے۔ دوسرا تابہ جو ہے اس میں وہ مضمون ہے، اور یہ دو الگ الگ باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ پہلا تابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے، اور جس بات میں تابہ بیان فرمایا جس مضمون میں، وہ اس سے ظاہر ہو جاتا ہے مومنوں اور مہاجرین سے بھی خدا نے توبہ کا سلوک فرمایا، اور انصار سے بھی، اس وقت جب انہوں نے نبی کی پیروی کی۔ یہ کوئی گناہ تھا کہ نبی کی پیروی کی اسرا میں؟ یہاں جو پیروی ہے یہاں وفا کے معنی ہیں، اور وفا کا مضمون ہی چل رہا ہے۔ جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت تنگی کی حالت میں وفا فرمائی۔ تاب اللہ علیہم کا مطلب ہے اللہ رجوع و رحمت ہوا ان پر، اللہ رحمت کے ساتھ ان پر جھک گیا۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو اس اقرار پر قائم نہ رہ سکے یا ڈگمگا گئے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، یہ باوجود اس کے یہ وفا کرنے والے ہیں کہ انہی میں سے بعض ایسے دوسرے تھے جو ڈگمگا گئے۔ قریب تھا کہ ان کے دل منحرف ہو جائیں، اتنا خطرہ تھا ان کے لیے اس وقت کہ وفا میں کمزوری دکھائی، اور ہو سکتا تھا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، لیکن خدا نے بچا لیا۔ ثم تاب علیہم، یہاں تابہ مغفرت اور بخشش کے معنوں میں ہے۔ پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے
ان کو اس خطرے سے بچا لیا اور اس کی مغفرت کا سامان فرمائے۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ ان پر بہت زیادہ رؤوف اور بہت زیادہ رحیم ہے۔ یہ رؤوف الرحیم کا تعلق مومنوں سے ہے۔ آگے جا کر یہ مضمون کھل جائے گا جس طرح حضرت ابراہیم کے حلم کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم کا ذکر فرمایا، یہاں اپنے رؤوف الرحیم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤوف الرحیم ہونے کا ذکر فرمائے گا۔ اور اس طرح انبیاء کے ساتھ خدا کے تعلقات اور خدا کی صفات کا ان کو اپنانا، یہ مضمون بڑی خوبصورت پیرائے میں کھلتا چلا جاتا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ، اب یہ ان کا ذکر آ گیا جن کے متعلق توبہ کا میں نے ذکر کیا تھا، قریب تھا کہ وہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے۔ وہ دل ٹیڑھا ہونے کا واقعہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو ٹھوکر کھائی، غلطی کی، وفا نہ کی، صرف وہ مراد نہیں ہے، اس کے بعد پھر ان کا امتحان ہوا ہے، وہاں وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ٹھوکر سے بچا لیا۔ اس کے نتیجے میں پھر خدا تعالیٰ ان سے رحمت کا سلوک کرتے ہوئے ان پر جھکا۔ وہ تین جو خلفو، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یہ پیچھے چھوڑے گئے تھے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، باوجود فراخی کے۔ زمین تو تنگ نہیں ہوتی، زمین تو فراخ ہوتی ہے، لیکن ان پر یہ زمین فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں۔ وظنوا ان لا ملجا من اللہ، اور انہوں نے گمان کیا کہ اللہ سے اب کوئی پناہ نہیں ہے، الا الیہ، مگر اسی کی طرف۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے اللہ ان کی طرف رحمت سے جھکا، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں۔ یہاں پہلا توبہ جو ہے خدا کی طرف سے ہوا ہے، پھر یتوبوا کی توفیق ان لوگوں کو ملی ہے۔ عام طور پر یہ قرآن کریم میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہاں توبہ کا معنی توبہ قبول کر لی، یہاں توبہ کا معنی ہے باوجود غلطی کے اللہ نے ان سے صرف نظر فرمایا اور ان کو ہلاک ہونے نہیں دیا بلکہ توبہ کی توفیق بخشی۔ تو توبہ بھی اللہ کی توفیق بخشنے سے عطا ہوتی ہے، اور وہ دل کی باریک راہوں سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ دل ٹھوکر کھاتا ہے باریک راہوں پر جا کر، اگر ڈگمگا کے گر نہ پڑے تو اس وقت پھر خدا تعالیٰ توبہ کرتا ہے، توبہ کی طاعت ان پر رجوع کرتا ہے اور پھر ان کو توفیق ملتی ہے۔ اگر وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے تو پھر ان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ تو یہ بڑا لطیف انداز ہے کلام الہی کا کہ کہیں بندے کی توبہ کا پہلے ذکر فرماتا ہے، خدا کی توبہ کا بعد گئے، اور بعض جگہ اللہ کی توبہ کا پہلے ذکر فرماتا ہے، بندوں کی توبہ کا بعد میں۔ اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ ان کی بعض خوبیوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، ان کو کلیتاً بروں میں شمار نہ کر لینا۔ خدا نے کچھ دیکھا ہے ان کے اندر تو ان کو توبہ کی توفیق بخشی ہے، ورنہ توبہ سے پہلے تو اللہ توبہ قبول نہیں کیا کرتا۔ یعنی ان کے اندر مخفی توبہ کی طرف مائل ہونے کا رجحان موجود تھا، اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور اس رجحان کو پنپنے دیا۔ اور جو واقعہ گزرا ہے وہ بیان ہی یہی ہے۔ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور اس وقت ان کو خیال نہیں ہوا کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے، مگر بعد میں انہوں نے بے انتہا تکلیف محسوس کی، اور وہ توبہ ہے جو خدا کی توفیق سے ان کو ملی، خدا کی رحمت سے ان کو ملی۔ یہ کون تین لوگ تھے؟ ان کا ذکر تفسیر سے احادیث میں بھی ملتا ہے، تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ ایک ان میں حضرت کعب بن مالک تھے۔ حضرت کعب بن مالک اور حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع، یہ واقعہ ہے
جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے سریہ پر گئے ہیں، جب تبوک میں کے متعلق خبریں ملیں، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، یہ وہی مضمون چلا آ رہا ہے، وہ منافق ابو عامر عیسائی جس نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی، جب وہ بھاگ گیا مدینے سے تو سیدھا پہنچا اپنے ہم قوم لوگوں کے پاس۔ وہ چونکہ عیسائی تھا، اس لیے وہ جو عیسائی حکومت روم کی تبوک تک آئی ہوئی تھی عرب میں، وہاں پہنچ کے اس نے ان کو بھڑکایا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فوج کشی کی، انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ یہ واقعہ قرآن کریم بیان کرنے کے بعد اب اس کی طرف آتا ہے کہ وہاں کیا ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملیں، آپ نے ایک عام لشکر بندی کا حکم دیا اور تفصیل سے اس موقع پر آپ نے سب کو بتایا کہ کیا مقصد ہے۔ اس سے پہلے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پر یا سریے پر تشریف لے جاتے تھے تو اخفاق فرماتے تھے، اور یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے کہ بعض منافقین بھی ہیں، وہ خبریں دوسروں تک نہ پہنچا دیں۔ اب بتایا نہیں کرتے تھے کہ کیا مقصد ہے، کہ تیاری کرو چلو، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جانا کسی اور سمت میں ہے، چل کسی اور سمت میں پڑے ہیں۔ اب یہ جھوٹ نہیں ہے مگر خدا ہے۔ حرب و خداتن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنگ میں جھوٹ جائز ہے۔ جنگ میں ذہانت کے ذریعے جھوٹ بولے بغیر مخالف فریق کو پر غلط تاثر ڈال دینا، یہ خدا ہے۔ تو آپ عملاً اس طرح خدا فرمایا کرتے تھے، جنگی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ اس موقع پر نہیں کیا، اس موقع پر کھل کے سب کو بتا دیا کہ چلو سب تیار ہو جائیں، اور بڑا بھاری لشکر ایک تیار ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمالی سرحد کی حفاظت کے لیے چل پڑا۔ یہ جو ہیں عبداللہ کیا نام ہے ان کا، مقاب بن مالک، دوسرے مرارہ ہیں دوسرے، ٹھیک ہے، تین ہیں، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع۔ حضرت کعب بن مالک کی روایت بڑی تفصیل سے بخاری میں درج ہے۔ وہ ساری روایت پڑھنے کا تو موقع یہاں نہیں ہے اس وقت، کیونکہ پوری تفسیر کی کلاس تو نہیں ہے، ترجمے میں کچھ باتیں بتانی ضروری ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں میں ٹھیک ٹھاک تھا، خوشحال تھا، باغوں کا مالک، اور 2 گھوڑے بھی میرے پاس تیار تھے۔ میں اس لیے رک گیا کہ کچھ نفس نے بہانے بنا دیے، کھجوروں کا موسم ہے، پھل تیار ہیں، گرمی شدت کی تھی، کچھ آرام طلبی، کچھ یہ کہ میں فصل اپنی سمیٹ لوں، اور میں تو تیز رفتار گھوڑوں کا مالک ہوں، میں بعد میں جا ملوں گا۔ اس طرح کرتے کرتے ان کو دیر ہو گئی۔ جو واقعہ اس میں آخری ہے جو اس آیت کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً 40 اور ایسے افراد تھے جو نہیں گئے تھے، انہوں نے جھوٹ بول کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گویا معافی طلب کر لی، اور آپ نے ان سے کوئی سزا نہیں دی، ہر ایک کی بات مان لی۔ کسی نے کہا اچھا تمہارا کیا عذر ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی میرا عذر یہ ہے کہ میری بچی بیمار تھی، میرا فلاں یہ ہو گیا تھا، گھر ننگا تھا۔ کئی قسم کے عذر لوگوں نے تراشے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے عذر مان لیے اور ان کے لیے دعا بھی کی۔ کعب نے کی نیت بھی تھی پہلے، مگر پھر اس نے کہا نہیں، سچ بولنا ہے، جو مرضی ہو۔ سچ بولا کہ میرا کوئی عذر نہیں ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کیا، اور یہ جو ہے نا وقت کے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ قَادَ یَزِیغُ قُلُوبُ فَرِیقٍ مِنْھُم، قریب تھا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے بعضوں کے۔ یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے، اور مستثنا ہیں یہ وہ ہیں جن کے دل ٹیڑھے نہیں ہوئے، اور اللہ نے توبہ کے ساتھ ان پر رجوع فرمایا، یعنی ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے۔ ایک موقع پر ان کے دل میں یہ بہت تنگ ہوئے نا جب مقاتلہ سے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ جا کے اب میں جھوٹ بول دوں۔
اور کہہ دیتا ہوں کہ وہ میں نے پہلے جھوٹ بولا تھا. یہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس سے فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، مگر وہم سا ایک شیطان نے دل میں ڈالا، اس کو بھی انہوں نے رد کر دیا. انہوں نے پوچھا کہ بھئی میں اکیلا ہی ہوں؟ تو کسی نے کہا نہیں، 2 اور بھی ہیں، وہ گھر میں بیٹھ رہے ہیں، نکلتے ہی نہیں کہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں اور ان کی بخشش کا اعلان کیا. تو بہت بڑا سودا کیا انہوں نے. ٹھوکر تو کھائی لیکن تا قیامت زندہ ہو گئے. ان کی سچائی کی گواہی قرآن کریم نے دے دی. یہ آیات اس واقعہ کا ذکر فرما رہی ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ بہت رؤوف، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے. یہ اگلی آیت میں ترجمہ کر چکا ہوں. ان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ شفقت کے ساتھ متوجہ ہونے والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اچھا ٹھیک ہے، ایک رکوع کا وقت ہوگا میرے خیال میں. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقوں میں سے ہو جاؤ. لفظاً ترجمہ ما ہے لیکن معنی من کا ہے یہاں کہ صادقوں میں سے ہو جاؤ. مگر ما اللہ تعالیٰ ان موقعوں پر صادق وغیرہ اور ابرار وغیرہ کے ساتھ ما کا لفظ استعمال فرماتا ہے. یہاں دراصل ان کے مقام کو بڑھانے کی خاطر ہے، کم کرنے کی خاطر نہیں، کیونکہ صادقین میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں اور صادقین عام سچوں کو بھی کہتے ہیں. تو من الصادقین کا صرف یہ مطلب ہوگا کہ صادقوں میں سے ہو. یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ نبی بن جاؤ گے تم. لیکن جب مائیت بیان کی جائے اعلیٰ گروہ کی تو اس میں عزت افزائی ہے. اس گروہ میں سے ہو جاؤ جس میں انبیاء بھی ہیں، اس میں صدیق بھی ہیں، اس میں صالح بھی ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کا مرتبہ تمہیں نہیں ملے گا. ان کی مائیت نصیب ہو جائے گی، بعض کا مرتبہ ملے گا. اس لیے ماں میں من کے معنی بھی ہیں، ماں کے معنی بھی ہیں، اور مائیت اس میں مرتبے کی بلندی کے لیے یا اعزاز کی خاطر ہوئی ہے. وہ من یطع اللہ والی آیت کا یہی حال ہے، اس میں یہی صورتحال ہے. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ جو حسن اولئک رفیقا والی بات ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ بہت کمال کی رفاقت ہے ان لوگوں کی.
ان میں باوجود اس کے کہ کچھ عام نیک لوگ ہیں جن کو صالحین فرمایا گیا ہے، لیکن ان کی عظمت ان کی رفاقت کی وجہ سے ہے، محمد رسول اللہ کے رفیق ہو گئے. بس اس وجہ سے من کی بجائے ما کا وسیع لفظ استعمال ہوا. تو یہ عدلنے بدلنے والے صلے ہیں، لیکن جب ایک ظاہری تعلق والے لفظ کو چھوڑ کر دوسرا استعمال کیا جاتا ہے تو معنوں کی وسعت پیش نظر ہوتی ہے. تو یہاں بھی کونو ما صادقین میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جس میں محمد رسول اللہ بھی شامل ہیں، بڑے بڑے صدیق ہیں. تمہیں ان کی معیت نصیب ہو جائے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا الرسول اللہ. اہل مدینہ کے لیے اور ان کے لیے بھی، یعنی مدینہ شہر میں بسنے والے، یعنی مدینہ میں بسنے والے. یعنی لفظ مدینہ المدینہ کے طور پر وہ یثرب ہے جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مگر لفظ مدینہ شہر کو کہتے ہیں. اور دراصل مدینہ تو یثرب تھا لفظ، کیوں جی؟ مدینہ تو یثرب یا الیثرب کہلاتا تھا، دونوں جوڑ کے بھی استعمال ہوتے تھے، یثرب کا مدینہ. تو اس لیے میں نے شہر کا ترجمہ بھی کیا ہے اور مدینہ کا بھی. جب بادیہ نشینوں کے تعلق میں بات کریں تو پھر شہر کا ترجمہ بھی جائز ہے کہ شہر کے رہنے والوں اور جو شہر کے ارد گرد بستے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ان یتخلفوا کہ وہ پیچھے رہنے والے ہو جائیں عن رسول اللہ، محمد رسول اللہ سے، اللہ کے رسول سے پیچھے رہنے والے بن جائیں. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور یہ بھی ان کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ اپنی جانوں کو زیادہ چاہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابل پر. یعنی اپنے مقاصد کو ترجیح دیں، اپنے آرام کو ترجیح دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام اور ان کے مقاصد پر. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ، یہ اس لیے ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس چیز میں بہت برکتیں ہیں. جو تکلیفیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اٹھاتے ہیں انہی میں تو ان کے لیے برکتیں رکھ دی گئی ہیں. لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، نہ انہیں پیاس پہنچتی ہے، اس لیے ہے کہ نہ انہیں کوئی پیاس پہنچتی ہے، نہ کوئی تکلیف، نہ بھوک اللہ کی راہ میں. ولا یطؤون موطئا، نہ وہ ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں، روندتے ہیں کسی جگہ کو، یغیظ الکفارہ، جہاں ان کا چلنا کفار کو بہت تکلیف دیتا ہے، بہت غیظ میں لے جاتا ہے. ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ وہ کسی دشمن سے کوئی تکلیف اٹھاتے ہیں. الا کتب لہم بہ عمل صالح، ان میں سے ہر چیز کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ایک عمل صالح لکھ دیتا ہے. تو اتنا اعلیٰ سودا ہو، اس سے محروم رہ جانا کہ ہر قدم پر ثواب ملے. ان راہوں پر چلو جہاں ہر قدم دشمن کو غضبناک کر رہا ہو، وہ تمہیں نفرت سے دیکھ رہا ہو، جگہ جگہ تمہیں تکلیفیں پہنچا رہا ہو. تو بظاہر یہ ایک ذلیل اور پست زندگی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہر موقع پر تمہارے درجے بلند کر رہا ہے. اس پر نظر رکھتے ہوئے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو چھوڑ دیں اور آرام کی زندگی کی طرف لوٹ جائیں. جو احمدی کئی تکلیفوں کا اظہار وہاں سے خطوں میں کرتے ہیں ان کو میں لکھا کرتا ہوں کہ تم نے یہ تو کہہ دیا کہ احمدیت کی وجہ سے یہ ہوا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ احمدیت کی وجہ سے تمہیں اور کیا کچھ ملا ہے. اور اس آیت پر غور کرو، نقصان اور تکلیفیں تو ہیں، تمہارے ساتھ سب احمدیوں کو ہمدردی ہے، مگر تم نقصان میں بہرحال نہیں ہو. اگر تم نے واویلے کیے، شکایتیں کی، تو پھر اس کے فائدے سے بھی محروم ہو جاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ تم جان کے خود نہیں کر رہے، پھنسے ہوئے کر رہے، ورنہ تم کبھی بھی خدا کی خاطر تکلیف نہ اٹھاتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین،
اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتا. ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ. اس کے سوا یہ بھی ہے کہ وہ کوئی بھی خرچ نہیں کرتے، خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو. ولا یقطعون وادیا، اور نہ ہی کوئی وادی طے کرتے ہیں. الا کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، مگر ان کے لیے کچھ اجر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال میں سے بہترین کی جزا دے. یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ غزوہ یا جہاد کی نیت سے سفر کرنے والوں پر اطلاق پا رہا ہے. اس کا تعلق اس پہلے مضمون سے ہے. پہلی جگہ جو بیان فرمایا ہے ایسی حالت میں شہر کے اندر چلنا پھرنا جہاں دشمن کی سوسائٹی غالب بھی ہے، نفرت کا نشانہ بھی بنا رہی ہے، وہاں جو تکلیف تم اٹھاؤ گے وہ اللہ تعالیٰ اس کی تمہیں جزا دے گا. اور دشمن جب جتنی دفعہ نفرت سے دیکھے گا خدا تمہیں اتنا ہی پیار سے دیکھے گا. یہ دوسرا مضمون ہے جس کا تعلق اس واقعہ سے زیادہ ہے جو جس کے تعلق میں یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں. کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پیروی میں کچھ لوگ سفر پہ نکلے. اب دیکھیں یہاں دشمن کے غیظ کا کوئی ذکر نہیں مل رہا. فرماتا ہے کہاں کی وہ ولا ينفقون نفقۃ، پہلی بات مکمل ہو چکی ہے. اب ان لوگوں کا ذکر آیا جو خدا کی راہ میں خرچ کر رہے تھے اور خدا کی راہ میں سفر اختیار کر رہے تھے. یہ دوسرا مضمون ہے، ملتا جلتا مگر دوسرا. ولا کبیرۃ، نہ چھوٹا خرچ کرتے ہیں نہ بڑا مگر خدا ان کو اجر دیتا ہے. ولا یقطعون وادیا، اور کوئی وادی طے نہیں کرتے مگر ان کو اجر دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ مضمون اور ماحول کا تھا جو پہلے گزر چکا ہے، یہ دوسرے ماحول کا مضمون ہے. اس میں سفر خرچ کر کے سفر کیا جاتا تھا. کچھ گھوڑے اس نیت سے خریدتے تھے، کچھ تیاریاں کرتے تھے، کچھ زادے راہ اپنی جیب سے لے کر ہمیشہ چلا کرتے تھے. کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بعض دفعہ زادے راہ کا کچھ انتظام ہوتا تھا، ورنہ اکثر تو ہر شامل ہونے والا اپنے خوراک ساتھ لے کے چلا کرتا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ وادی طے کر رہے ہیں، کوئی دشمن ان کو نفرت سے نہیں بھی دیکھ رہا، مگر یہ چونکہ مثبت نیت سے اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، اس لیے یہ سفر تمام تر رضائے باری تعالیٰ کے حصول کا موجب بن جاتا ہے. اور ہر خرچ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے حصول کا موجب بنتا ہے. الا کتب لہم، یہاں تک کہ خدا ان کے لیے لکھا جاتا ہے خدا کی طرف سے. کیا لکھا جاتا ہے؟ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، کہ اللہ ان کو ان کے بہترین اعمال کی جزا دے. اب یہاں احسن ما کا جو مضمون ہے یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھنے کے لائق ہے. یہ بار بار آئے گا، پہلے بھی گزر چکا ہوگا. یہ ترجمہ درست نہیں ہے کہ اللہ صرف ان کے اچھے اعمال کی جزا دیتا ہے، برے کی نہیں دیتا. یا یہ ترجمہ بالکل غلط ہے اس موقع پر کہ وہ نیکیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی تو جزا نہیں دیتا، آسانہ جو اچھی نیکی کرتے ہیں اس کی جزا دیتا ہے. اس لیے کہ یہ آیت خود ہی رد کر رہی ہے اس مضمون کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، چھوٹے سے چھوٹا خرچ بھی کریں تو اللہ جزا دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا کیا مطلب ہوا؟ لیجزی اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ انہیں بہترین اعمال کی جزا دے اور ادنا کی گویا نہ دے. لازماً یہ ترجمہ کرنا غلط ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے چھوٹے عمل ہوں یا بڑے ہوں، جب اللہ وہ احسان کی خاطر کرتے ہیں، اپنے خدا کی نیت سے، خدا کو خوش کرنے کی نیت سے کرتے ہیں، تو ان کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو ان کی جزا اس طرح اللہ دیتا ہے گویا کہ سارے عمل سب سے اچھے تھے، بہترین تھے.
یا ان کے بہترین اعمال کے مقابل کے برابر ان کے ادنیٰ اعمال کا رتبہ بڑھا دیا جاتا ہے اور انہیں اس کی جزا دی جاتی ہے۔ اس مضمون کا ثبوت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جنت کے متعلق تشریح میں ملتا ہے، اس پر ثبوت ملتا ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم میں فرمایا کہ وہاں لوگ اکٹھے ہوں گے، اور پھر یہ مضمون بھی کھولا گیا کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کے مطابق مختلف درجے ملیں گے، تو یہ سوال اٹھا کہ پھر میاں بیوی میں سے اگر بیوی مثلاً کمزور ہو اور خاوند زیادہ نیک ہو، یا خاوند کمزور ہو اور بیوی زیادہ نیک ہو، تو اکٹھے کس طرح رکھے گا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ ایک کو ادنا درجہ ملے گا، دوسرے کو زیادہ ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے، جو زیادہ اچھا مرتبہ پانے والا ہوگا اس کی مائیت کی خاطر خدا تعالیٰ جو ادنا والا ہے اس کا مرتبہ بڑھا دے گا اور اسے اس کے ساتھ شامل کر دے گا۔ تو آسنا کا یہ مفہوم ہے یہاں جزا کے تعلق میں۔ اگر ایک کے بہترین عمل دوسرے کی جزا بن سکتے ہیں، تو اپنے کمزور اعمال کے مقابل پر اپنے عمل کیوں نہ ان کی جزا بن سکیں؟ تو یہ ایک اور قانون ہے یہاں جس کا ذکر بار بار آسنا کی صورت میں ملتا ہے کہ تمہارے اعمال کچھ چھوٹی نیکیوں والے بھی ہیں، بڑی نیکیوں والے بھی ہیں۔ جب جزا کا وقت آئے گا تو چھوٹی نیکیوں کی بھی ایسی جزا دی جائے گی جیسے تم نے بہترین نیکیاں کی تھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا تمہارے ساتھ۔ کیونکہ فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پہلے ذکر فرما چکا ہے نا، اس محسنین کے تعلق میں یہ ما کانوا یعملون میں احسن کی جزا کا ذکر ملتا ہے اصل میں۔ چونکہ تم لوگ خدا کی خاطر احسان کر رہے ہو، تو اللہ تو سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے، اس کا پھر احسان کا طریق یہ ہوگا کہ جو تھوڑا کرے گا اس کو اس سے بھی زیادہ دے گا، اس کے ادنا اعمال کو بھی بہترین شمار کر لے گا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اکٹھے نکلیں سارے کے سارے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اب جہاد کا وہ مضمون شروع ہو گیا جس کا ہمارے زمانے سے بطور خاص تعلق ہے۔ آپ لوگ یہ پڑھتے پڑھتے سوچ سکتے ہوں گے کہ اب ہم کیا کریں، ہم تو سفر ایسا کر نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی عذر باقی کہیں نہیں چھوڑا۔ ماتا ایسے بھی سفر ہیں جو ہمیشہ درپیش رہیں گے، اور کوئی شخص بھی یہ عذر نہیں رکھ سکتا کہ پہلوں کو تو موقع مل گیا تھا، ہمیں موقع نہیں مل رہا۔ یہ تبلیغی سفر ہیں۔ کیوں جی وقت کتنا ہے؟ اچھا اس کو ترجمہ پورا کر لیتے ہیں، باقی پھر باتیں بعد میں کریں گے۔ وہ مومن سارے کے سارے تو گھر چھوڑ کے نہیں نکل سکتے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ ان میں سے ہر گروہ، ہر طبقے میں سے کوئی حصہ ان کا نکلتا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اس وجہ سے اس خاطر سفر اختیار کرتا کہ دین کا علم حاصل کرے۔ جہاں تربیت کلاسز لگائی جا رہی ہیں، جہاں اور اس قسم کے دینی مدرسے جاری کیے جا رہے ہیں، تاکہ ہر شخص خواہ مستقل خدمت پر معمور نہ بھی ہو، ہر شخص ہر طبقے کا کچھ دین کا علم حاصل کر سکے۔ وہاں کیوں نہیں جاتے تم؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب تو نہیں نکل سکتے، کچھ تو نکل سکتے ہیں، تو تھوڑے تھوڑے کر کے ان جگہوں پہ پہنچو جہاں دین کا علم سکھایا جا رہا ہے۔ پھر کیا کرو؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس طرح تم سارے اس زمانے کے تعلق میں مدینے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدینے آیا کرو، اور آج کل جو بھی مرکز ہے دین کا اس مرکز میں آیا کرو۔ ربوہ اس نیت سے جاؤ، یا دوسرے ایسے ممالک کے مراکز جہاں دین کی تربیت کی جا رہی ہے وہاں اس نیت سے جاؤ
کہ تاکہ تمہیں دین کا کچھ علم ہو، پھر تم واپس لوٹو اپنی قوم میں تاکہ ان کو ڈراؤ کہ تمہارا حال بہت خطرناک ہے۔ تو یہ تبلیغ کا جہاد جو ہے، اس کو پہلے جہاد کے تعلق میں بیان فرما دیا کہ ابھی بھی خدا کی خاطر سفر کے مواقع ہیں، ابھی بھی تم ثواب سے محروم نہیں ہو، ابھی بھی تم سے احسان کا سلوک ہو سکتا ہے اگر تم دعوت اللہ کی خاطر پہلے کچھ سمجھنے کے لیے آؤ، پھر واپس لوٹو اور پھر اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ بس یہ جو آج کا دور ہے یہ بھی اس میں پوری طرح واضح فرما دیا گیا ہے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ باقی انشاءاللہ کل ہے یا آگے پھر؟ اچھا کل تو جمعہ ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔